السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے مبارک نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا الہی اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیے۔ یا الہی اس مبارک قدم کی طرف جو ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں، یا الہی ان کو قبول فرما لیجیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب میں سے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے بعد ہم سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پاک کی قرأت کریں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ اب پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ کوئی بھی دشمن یا کوئی بھی نقصان پہنچانے والی جو چیز ہوتی ہے اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر سورت کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ مکیہ، قرآن کریم کا ایک مخصوص حصہ جو مخصوص یا متفرق تعلیمات پر مشتمل ہوتا ہے اسے سورت کہا جاتا ہے، یا ہر وہ چیز جس کی ابتدا یا انتہا ہوتی ہے وہ سورت کہلاتی ہے۔ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ فاتحہ تو کل شیء اولہ، ہر چیز کی ابتدا کو فاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی یا دیباچہ یا مقدمہ یا پیش لفظ۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف احادیث کے اندر مختلف نام ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب، الشفاء، الرقیہ، الدعاء، تعلیم المسئلہ۔ یہ تقریباً 12 نام ہیں جو مختلف احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب ان ناموں کے بارے میں ہم کچھ دلائل دیکھیں گے کہ سورہ الفاتحہ کے یہ نام کہاں کہاں سے ہمیں ملتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، ایسا شخص جس نے نماز پڑھی اور اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نامکمل ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 395 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح اس سورت کو الشفاء کہا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5737، جس کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو ہم نے ایک جگہ پر سٹے کیا، تو وہاں پر ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے
اور اس کو کسی طرح سے بھی آرام نہیں آ رہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، ہر طرح سے علاج کیا جا رہا ہے، تو آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے جو آئے اور اس کو دم کرے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کر اس کو سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس کی وجہ سے وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے الصلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر آخر تک انسان جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو سوال کیا وہ آپ کو مل گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ سارے سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ جیسے پورے قرآن پاک کے اندر 5 قسم کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، تذکیر بآلاء اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 2، تذکیر بایام اللہ، جس کے اندر گزشتہ اقوام کے ان کے انبیاء کے قصے اور واقعات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، تذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی موت کے حالات اور موت کے بعد کے حالات۔ نمبر 4، علم الاحکام، کہ پورے قرآن پاک کے اندر احکامات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے اور یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اور نمبر 5، علم المخاصمہ، جو گمراہ فرقے ہیں، جو گمراہ اقوام تھیں، جو گمراہ ادیان والے لوگ تھے، ان کے ساتھ پورے قرآن پاک کے اندر جھگڑا کیا گیا، مختلف جگہوں پر ان کا رد کیا گیا کہ جو تمہارے عقائد ہیں یا جو تم نے دین بنایا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو پورے قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے سورہ الفاتحہ کے اندر شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں میں اور اپنے اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ ان کو شروع کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بھی سورت کا نزول ختم ہوتا تو ہمیں تب تک اس کی پہچان نہیں ہوتی تھی جب تک آپ بسم اللہ نہیں لکھواتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 788 788، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بسم اللہ جو ہے دونوں صورتوں کے درمیان فرق بھی کرتی ہے۔ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 نام بیان ہوئے ہیں۔ لفظ اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الرحمن جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور الرحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، رحمین، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رحمت، محبت۔ تو رحمان اور رحیم کے اندر کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے اندر ہمیشہ سے رحمت موجود ہے اور ہمیشہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7404 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ کے پاس ایک ایسی کتاب جو اس نے اپنے پاس اپنے عرش پہ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفات بیان کی، ٹھیک ہے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی خوبی کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنے کو، تو یہ سب سے افضل دعا ہے۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3383 کے مطابق یہ سب سے جامع دعا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 کے مطابق والحمدللہ تملأ المیزان، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ رب کے 3 معنی ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ رب 3 معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔
नंबर 1 किसी चीज़ की स्टेप बाय स्टेप तरबियत करना। नंबर 2 उसकी जो है वो खबरगिरी करता है, यानी सबसे पहले जो उसको पैदा करता है फिर पाया तकमील तक पहुंचाता है, ठीक है। और नंबर 2 उसकी तरबियत करता है। और नंबर 3 फिर वो उसका मालिक भी होता है, उसके ऊपर उसको मुकम्मल इख्तियार भी होता है। आलमीन से मुराद तमाम जहान, वो आलम इंस हो, आलम जिन हो, आलम हैवानात हो, कोई भी ऐसा जहान जो कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला सबका रब है, ठीक है। मालिकी यौमिद्दीन के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के बारे में बताया कि हर किस्म के इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 16 में आता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है। कोई जवाब नहीं दे सकेगा, तो अल्लाह ताला खुद ही फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अकेले रब के लिए जो अकेला ही ज़बरदस्त है। अद्दीन कुरान पाक में 4 मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकमियत के लिए। नंबर 2 इंसान की मुकम्मल तौर पर अबूदियत के लिए कि इंसान मुकम्मल तौर पर अल्लाह का गुलाम है। नंबर 3 कानून जज़ा व सज़ा के लिए कि वो बदले के दिन का, जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक है। और नंबर 4 जज़ा व सज़ा को नाफिज करने की कुव्वत के लिए कि ये सज़ा देना भी सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर हमें इबादत का हुक्म दिया। इबादत कहते हैं किसी को गैबी ताकतों का मालिक समझकर उससे इंतहा दर्जे की मोहब्बत करना, उसके सामने इंतहा दर्जे की आजिज़ी, ज़िल्लत और खौफ, ये इबादत कहलाती है। इबादत की 4 अक़साम है। नंबर 1 क़ल्बी इबादत, दिल के ज़रिए से जो इबादत होती है, जैसे अल्लाह ताला से डरना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह ताला पर भरोसा करना, ठीक है, ये दिल के आमाल हैं। नंबर 2 बदनी इबादत, जिस्म के ज़रिए से जो की जाती है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज वगैरह। नंबर 3 माली इबादत, माल के ज़रिए से जो इबादत की जाती है, जैसे ज़कात, सदक़ात वगैरह, कुर्बानी, नज़र व नियाज़, ये सारी चीज़ें। और नंबर 4 लिसानी इबादत, जो ज़ुबान के ज़रिए से की जाती है, जैसे अल्लाह ताला का ज़िक्र वगैरह। मदद क्या होती है और मदद किससे मांगनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद हासिल करने का हुक्म है। अब ऐसे वो काम जो लोग भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ मैं अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, तो इसमें आप मेरी मदद करने का इख्तियार रखते हैं, ये शिर्क नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे शिफा देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। मैं आपसे ये उम्मीद रखूं या आपसे ये कहूं कि मुझे शिफा दे दो, तो ये शिर्क है। ऐसे तमाम काम जो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं कर सकता, उनके अंदर किसी से मदद मांगना शिर्क है। और ऐसे काम जो मखलूक़ात के इख्तियार में है, हमारी डेली लाइफ से मुतल्लिका है, अगर उसके अंदर हम किसी से मदद मांगते हैं तो ये शिर्क नहीं है। फिर हिदायत का बयान है कि सिरात मुस्तकीम पर हमें चला दीजिए। हिदायत क्या होती है? हिदायत के 2 मतलब होते हैं, एक होता है रास्ता दिखाना और एक होता है रास्ते पर चलाना। अब रास्ता दिखा तो हर कोई सकता है, जैसे अल्लाह ताला ने दिखाने के लिए कितने अंबिया इस दुनिया में भेजे, लेकिन रास्ते पर चलाना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का इख्तियार है, ये किसी और के इख्तियार में नहीं है। अस्सिरातुल मुस्तकीम किसे कहते हैं? ऐसा वाज़े रास्ता जो इंसान को जन्नत तक पहुंचाता है। चूँकि लफ्ज़ अस्सिरात स्वाद के साथ है, ये असल में अस्सिरात था सीन के साथ। इसका मतलब होता है निगलना, यानी हम लुकमा खाते हैं तो हमारे अंदर जाकर गायब हो जाता है। इसी तरह जो इंसान सीधे रास्ते पर चलता है वो भी गुमराहियों से बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर उसके बाद इनाम याफ्ता लोगों का तज़किरा है। इनाम याफ्ता लोगों की 4 अक़साम हैं। नंबर 1 अंबिया, नंबर 2 सिद्दीकीन, जो सच बोलते हैं और सच की तस्दीक करते हैं। नंबर 3 शुहदा और नंबर 4 सालिहीन, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। उसके बाद गैरिल मग़ज़ूब, जिन पर अल्लाह का गुस्सा किया गया। और उसके बाद गुमराहों का तज़किरा है कि जो गुमराह हो गए। तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2954 के मुताबिक मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी हैं और अज़्ज़ालीन से मुराद ईसाई हैं। सूरह फातिहा के बाद आमीन कहने का हुक्म है, जिसका तर्जुमा होता है इलाही कबूल फरमा लीजिए या ऐसा ही कर दीजिए।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 782 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो फ़क़ूलू आमीन, तुम आमीन कहो, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। इसी तरह इब्न माजा की हदीस नंबर 856 के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि यहूदी तुम पर सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की वजह से हसद करते हैं वो एक है अस्सलामु अलैकुम, जो तुम सलाम करते हो, और नंबर 2 जो सूरह फातिहा के बाद तुम आमीन कहते हो, इस पर यहूदी तुमसे सबसे ज़्यादा हसद करते हैं। अब सूरह फातिहा का दूसरी तमाम सूरतों से क्या ताल्लुक़ है, यह हम पढ़ चुके कि पूरे कुरान पाक के अंदर 5 तरह के अहकामात बयान हुए, वो सारे के सारे सूरह अल फातिहा के अंदर शामिल हैं। सूरतुल बकरा मदनिया, सूरह फातिहा मक्की है। इसमें एक बात मैं वजाहत करना भूल गई, मक्की वो सूरतें होती हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, चाहे वो मक्का में नाजिल हुई या मदीना में या किसी भी शहर में, और मदनी वो सूरतें होती हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, चाहे वो मक्का में ही नाजिल हुई हों। सूरतुल बकरा मदनी है, इसको बकरा गाय को कहते हैं, चूँकि इस सूरत के अंदर गाय का तज़किरा है, इस वजह से इसका नाम सूरतुल बकरा है। इसकी फजीलत के बारे में सही मुस्लिम की हदीस नंबर 780, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसके अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। और ये कुरान पाक की 7 बड़ी सूरतों में से एक सूरत है, जिसके बारे में मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 2444 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पहली 7 सूरतें कुरान पाक की हासिल कर ली वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। सूरह फातिहा को सनामुल कुरान यानी कुरान पाक की कोहान भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 ग्रोहों का तज़किरा है, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 यहूदी यानी काफिर, वो चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और नंबर 2, ठीक है, और नंबर 3 मुनाफिक। इस सूरत की इब्तिदा अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्तात से की, जो कि तादाद में 29 हैं पूरे कुरान पाक में। ये कुरान पाक के एजाज़ को साबित करने के लिए कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में लाए गए। ये ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, इसकी हर बात यकीनी है, और रईब ऐसे शक को कहते हैं जो इंसान को बेचैन कर देता है। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत देने वाली है। तकवा क्या होता है? अपने आप को हर उस चीज़ से बाज रखना जिसके करने या छोड़ने से आप अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक होने से बच सकें, ठीक है, इसे तकवा कहा जाता है। और कांटेदार झाड़ियों के पास से अपने कपड़ों को बचा कर गुजरना कि अगर कोई कांटा मेरे कपड़ों से अटक गया तो मुझे नुकसान होगा, ये तकवा कहलाता है। क्या कुरान सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है? नहीं, कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन हिदायत को कबूल सिर्फ मुत्तकीन करते हैं। अब मुत्तकीन की सिफ़ात क्या हैं जो कि इस सूरत की इब्तिदा में बयान की गई? नंबर 1, युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। ईमान किसे कहते हैं? 3 चीज़ों का नाम है, दिल से तस्दीक, ज़ुबान से इकरार, और अपने आज़ा के साथ अमल करना। गैब क्या होता है? वो हकीकतें जो इंसान के हवास और उसकी अकल की रसाई से बाहर हो, जहाँ तक हम नहीं जा सकते, उसे गैब कहते हैं। और ये 6 चीज़ें हैं: अल्लाह ताला, फरिश्ते, रसूल, किताबें, आखिरत और अच्छी या बुरी तकदीर। दूसरी उनकी सिफ़त है, वो नमाज को कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद नमाज को नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक अदा करना, जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 628 में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसी तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा। नमाज के तमाम अरकान को पूरे एतदाल और इत्मीनान के साथ अदा करना, ठीक है, जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 757 के मुताबिक एक शख्स ने 3 दफ़ा नमाज पढ़ी, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, इर्जी फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्ल, जाओ वापस जाकर नमाज पढ़ो, आपने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि उसकी नमाज बहुत जल्दी वाली थी, ठीक है। और इसी तरह नमाज को जमात के साथ अदा करना, ये भी नमाज को कायम करने के अंदर आता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 725 के मुताबिक सफ़ों को दुरुस्त करना भी नमाज को कायम करने के अंदर आता है। इसी तरह पाँव और कंधे आपस में मिलाकर खड़े होना, ये भी नमाज को कायम करने के अंदर आता है। और फिर नमाज को पूरी पाबंदी के साथ अदा करना नमाज को कायम करना कहलाता है। अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से जो है मुत्तकीन वो खर्च करते हैं। रिस्क क्या होता है? हर वो नेमत, सिर्फ माल और दौलत नहीं, हर वो नेमत जो इंसान को अल्लाह ताला ने दी, वो
رزق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ نماز سے مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جو اخلاص ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے حقوق العباد پورے ہوتے ہیں۔ نماز میں حقوق اللہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے حقوق العباد، اور یہ ایک مسلمان کی زندگی میں دو اہم کام ہیں، وہ حقوق اللہ کا خیال بھی رکھتا ہو اور حقوق العباد کا خیال بھی رکھتا ہو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن پاک اور تمام جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، اسی طرح آخرت پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، کہ آپ یوں ہی زندگی دنیا میں آئے اور جو مرضی کیا اور چلے گئے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، آپ کے ایک ایک کام کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مکمل طور پر یہاں پر جو ہے وہ وضاحت کر دی کہ آپ کو کس طرح سے اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ان متقین کو اللہ تعالیٰ نے 2 سرٹیفکیٹ دیے، نمبر 1 یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور نمبر 2 یہ کامیاب ہے۔ مفلحون کا لفظ بولا گیا ہے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر کامیابی کے لیے۔ فلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اور کسان کو فلاح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین پھاڑ کر اس کے اندر بوتا ہے اور بیج اس میں غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہے، جو متقی ہے، وہ ساری مشکلوں کو پھاڑ کر، سارے گناہوں کو پھاڑ کر وہ اللہ کے راستے پر جب چلتا ہے تو سب کو پھاڑ کر وہ گزر جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جن کا نام کفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مہریں لگ گئی ہیں اب ان کے اوپر آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مہر لگنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں تھی بلکہ ان کے اپنے گناہ تھے، جیسے ترمذی کی حدیث نمبر 3334 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو نقطے لگ لگ کے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ زنگ ہے جو انسان کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ یہاں پر اب ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں سے صرف 3 حصوں کا ذکر کیوں کیا؟ دل، آنکھیں اور کان، ان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہی وہ اعضاء ہیں جو علم اور بھلائی کو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے جن کا نام ہے منافق۔ نفاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے جس کے عقیدے کے اندر یعنی منافقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کبھی نہیں مانتا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہ کافر ہوتا ہے۔ دوسرا منافق ہوتا ہے جو عملی منافق ہوتا ہے، یعنی وہ منافقوں والے کام کرتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 میں فرمایا کہ جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کیا جائے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ عملی منافق ہے، منافقوں والے کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے بارے میں بتایا کہ یہ شیاطین کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے رب کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لفظ شیطان کہتے ہیں ہر وہ چیز جو خیر سے دور ہوتی ہے، شیطان بھی ہر طرح کی خیر سے بھلائی سے دور ہے، اسی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مختلف مثالیں بیان کی کہ وہ کس طرح سے اسلام کے قریب آتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے، اس کے ارد گرد روشنی ہوتی ہے، اور جب ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے تو پھر ایک دم اس کا سب کچھ بجھ جاتا ہے تو سارے اندھیرے اس کے اندر چھا جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح منافق ہوتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، ساری روشنیاں ہوئیں، اور پھر جب دوبارہ وہ منافقت کی طرف پلٹا تو سارے اندھیروں نے اسے گھیر لیا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے توحید کا تذکرہ کیا، یعنی اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید باندھی تھی 3 گروہوں کا تذکرہ کر کے، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی دعوت کا حقیقی مقصد تھا اس کی طرف توجہ دلائی کہ تمام لوگوں کو ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل سب سے پہلے کیا ہے؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں جینے کا حق دیتا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اپنی زندگیاں اس کے سامنے جھکا کر لگا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے کچھ دلائل دیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا تذکرہ کیا، ہر بلند چیز کو جو ہمارے اوپر ہوتی ہے اسے آسمان کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں چیلنج کیا جب مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک خود سے بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا اور ان سے یہ کہا کہ جاؤ
اگر اس نے ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنی عمدہ ترین کتاب بنا لی ہے تو تم بھی اس کتاب جیسی ایک کتاب بنا لاؤ۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس چیلنج کو دہرایا گیا ہے۔ یہاں پر جس چیلنج کا تذکرہ ہے وہ تیسرا چیلنج ہے۔ پہلے چیلنج میں پورے قرآن کا چیلنج تھا، پھر 10 صورتوں کا، پھر اس کے بعد ایک صورت کا۔ تو یہاں پر سورہ البقرہ کے اندر تیسرے چیلنج کا تذکرہ ہے کہ جاؤ تم جا کر اس قرآن جیسی کوئی اور کتاب لے آؤ، لیکن اتنے فصیح اللسان ہونے کے باوجود وہ قرآن پاک جیسی کوئی بھی کتاب نہ لا سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3265، جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جنت اور جہنم ابھی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور جہنم جو ہے وہ اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعلقات کو جوڑنے کی اہمیت کے بارے میں بتایا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4830، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری کھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ تو ہمیں اپنی رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کے 4 مراحل کو بیان کیا۔ ہر انسان کی زندگی میں 2 زندگیاں آتی ہیں اور 2 موتیں آتی ہیں۔ ایک وہ موت جب ہم نہیں تھے اور ایک وہ موت جب اب کے بعد ہمیں آئے گی۔ ایک وہ زندگی جو ہماری ابھی ہے اور ایک وہ زندگی جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اب اس میں ایک بات جو ہم سب کے اندر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کی موت کے بعد یا اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے کاموں کا جانشین بنتا ہے، کہ کوئی فوت ہو جائے اور اس کے بعد اس کے کاموں کو سنبھال لے، یا وہ موجود نہ ہو اور کہے جب تک میں نہیں ہوں تو آپ میرے بعد جو ہے میرے نائب بن کر آپ یہ کام کریں گے۔ خلیفہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ موت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی بھی غائب ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے اندر کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ نسل در نسل لوگ ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمیشہ سے ہم کرتے آئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ آپ کلیئر کیجئے، خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ سے مراد نسل در نسل لوگ ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے لیے علم غیب کی نفی کی ہے اور آدم علیہ السلام کے سجدے کا ذکر کیا جو کہ تعظیمی سجدہ تھا۔ جب ان کو علم کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا تو وہ سجدہ عظمت کے لیے تھا، نہ کہ عبادت کے لیے، کیونکہ کسی بھی شریعت کے اندر عبادت والا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے اس درخت سے کھانے کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور توبہ قبول ہونے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کو گناہ کا احساس ہو جائے۔ نمبر 2، گناہ پر شرمندگی کا اظہار ہو، اور نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا جو کہ اس ٹائم کی ایک بہت بڑی طاقت تھی اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی، ٹھیک ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا، اس لیے سب سے پہلے تمہیں یہ حکم ہے کہ تم میرے نبی پر ایمان لاؤ۔ بنی اسرائیل، بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ایل کا مطلب اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جو اپنے احکامات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز کی تلقین کی اور اسی طرح صبر کی تلقین کی۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: نیکی پر صبر کرنا، نمبر 2 گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، اور نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنا۔ پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ کیا کہ تمہیں تمہارے دور کے اندر میں نے بہت اہمیت دی تھی، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی۔ نمبر 1، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ چاہے سگے ماں باپ ہوں۔ نمبر 2، سفارش قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور نمبر 4،
آپ کی مدد نہیں کی جائے گی. اس لیے آپ کو خود اپنی فکر کرنی ہے کہ میں اس دنیا کے اندر کیا کر کے جا رہا ہوں جو کہ مجھے اپنے رب سے حاصل کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ فرعون ان کے بیٹوں کو زندہ رکھتا, قتل کر دیتا, اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا, جو کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس کو قرآن پاک میں لفظ بلا ان سے تعبیر کیا گیا ہے. بلا کہتے ہیں امتحان کو, آزمائش کو. وہ نعمت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور مصیبت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر تذکرہ کیا کہ ان کو غرق ہونے لگے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. پھر انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بارشیں برسائی, ان کو پانی چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی مہیا کیا. ان پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا. یعنی یہ بہت ساری جو نعمتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے اور انہوں نے حتیٰ کہ انبیاء کو قتل کر دیا, جس کی وعید کے بارے میں مسند احمد کی حدیث نمبر 3868 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا اس کو کسی نبی نے قتل کیا. نمبر 2, گمراہی کے امام کو, اور نمبر 3, تصویریں بنانے والے کو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا. ایمان آپ پڑھ چکے, یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, اور نصارہ یعنی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اور اس کے بعد الصابئین جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ان تمام کے لیے اب یہ حکم تھا کہ جب نبی علیہ السلام آ چکے, پھر ساری شریعتوں کو چھوڑ کر, سارے انبیاء کو چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم تھا. جیسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 153 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت میں سے کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سنے اور اس کی اس حالت میں موت واقع ہو جائے کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو, کان من اصحاب النار, وہ دوزخیوں میں سے ہوگا. نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد ہر نبی کے پیروکار پر لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پورے قرآن پاک کے اندر یہ خوف اور غم کا لفظ جہاں بھی آئے گا, خوف کا تعلق مستقبل سے ہوگا کہ مستقبل کے بارے میں مومنین کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا, اور غم کا تعلق ماضی سے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر جو نعمتیں, جو رشتہ داریاں, جو چیزیں چھوڑ کر گئے ہوں گے اس کے بارے میں ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ کیا. اب گائے ذبح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اللہ تعالیٰ نے گائے کو ہی ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا. اب قتل کسی اور نے کیا اور ڈال کسی اور پہ دیا. اب ان کے اندر اختلاف, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو, کیونکہ وہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے, گائے کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی معبود کو ذبح کرا کر بتایا, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق, اللہ کی پیدا ہوئی مخلوق, پیدا کی ہوئی مخلوق رب نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو. ٹھیک ہے, جب گائے کو ذبح کر لو گے تو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر وہ جو قتل ہوا ہے اس کو مارنا, تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود اٹھ کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا, اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا. اب جب ان کو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے. حالانکہ حکم تو یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تو وہ فوراً سے گائے کو ذبح کر دیتے, لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا. وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے ان کے اوپر اسی طرح جو ہے وہ مشکلیں ڈالی جاتی رہیں, جہاں سے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ آپ کو کثرت سوال سے بچنا چاہیے, بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے, اس طرح ہم خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں. پھر انہوں نے اسی طرح کیا اور ان کو گائے ذبح کرنی پڑی, جس سے اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کہ یہ رب نہیں ہے, تم اپنے ان عقائد سے باز آ جاؤ. اور اس صورت کے اندر 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے, چونکہ وہ آخرت کے منکر تھے, کفار مکہ بھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار بتایا. آیت نمبر 56 میں, آیت نمبر 73 میں, آیت نمبر 243 میں, 259 میں اور 260 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذکر کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد دلوں کی کچھ کیفیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں سے زیادہ سخت ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے جاری ہوتے ہیں,
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر ہی جاتے ہیں۔ یہ انسان کے دل کی مثال ہے، کوئی پتھروں کی طرح سخت ہے، اتنے سخت احکامات سننے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے ہیں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ جو ہے وہ چشمے یعنی تھوڑے تھوڑے آنسو نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ بہت روتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ جیسے نہریں جاری ہوگی، اور کچھ ایسے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کے سامنے ہل بھی نہیں سکتے، اور یہ وہی ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پھر یہود کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صفات کو چھپایا، کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، صرف آرزوؤں کے اوپر بیس کرتے ہوئے انہوں نے اس کو دین بنایا، جو دل میں آتا، جو خواہش میں آتا اس کو دین بنا لیتے، اور نبی علیہ السلام کی صفات کو ضد کی وجہ سے چھپایا۔ وہ کہتے تھے سارے نبی ہم میں سے آئے ہیں تو یہ آخری نبی بھی ہم میں سے آنا چاہیے تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایمان نہ لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، تمہیں بالکل بھی کسی طرح کی بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہودیوں کا جو انجام تھا، ٹھیک ہے، 10ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ انجام بیان کیا کہ جب انہوں نے شرک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ہمارے پاس تو توبہ ہے نا، ان کے لیے بہت سخت احکامات تھے۔ وہ حکم یہ تھا کہ 70,000 ادھر اور 70,000 ادھر، یہ 70,000 جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، اور یہ 70,000 جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، ان 70,000 نے ان کو قتل کیا، اور یہ ان کی توبہ کے قبول ہونے کا ذریعہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے۔ وہ معجزات کیا تھے؟ وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونکتے تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اسی طرح جو کوئی اندھا ہوتا اس کو اللہ کے حکم سے تندرست کرتے، جس کو پھل بیری کی بیماری ہوتی یا کوڑ کی بیماری ہوتی اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ زندہ کرتے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے نا، جب ان کی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی آپس میں، تو یہ یہودی اور عیسائی جو تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک آخری نبی آئے گا۔ یہ اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ اس آخری نبی کو بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کر، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا دین غالب آئے گا، تو یہ اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ اس نبی کو بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم ان مخالفین سے جھگڑا کر سکیں۔ جب وہ نبی آ گیا تو ضد اور حسد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے کہ سارے موسٹلی انبیاء جو تھے وہ ہمارے اندر سے آئے، اب یہ آخری نبی ان کے اندر کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنی تورات کے اوپر کاربند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا 11ویں رکوع میں کہ اگر تم اپنی تورات کے اوپر کاربند ہو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ ایمان تو قطعاً کسی نبی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر یہودیوں کا ایک یہ دعویٰ بھی تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، اللہ نے فرمایا اگر جنت میں تم جاؤ گے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی آرزو کرو، مانگو موت۔ جس کو اتنی نعمتیں ملنی ہوں وہ تو چاہے گا نا ابھی مل جائے مجھے، چاہے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ صرف جنت میں ہم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ آرزو کرو موت کی، لیکن وہ آرزو نہ کر سکے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے اندر زندہ رہنے کی اتنی حرص ہے، 1000 سال بھی اگر ایک کی عمر ہو جائے وہ چاہے گا 1000 سال اور جی لوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے آخر کار ہم نے جہنم کے گھڑے میں گرنا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 12ویں رکوع کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4480 کے مطابق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو میں نے آپ کے بارے میں سنا، تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آ کے آپ سے 3 باتیں پوچھی جو کہ کوئی نبی ہی بتا سکتا تھا، کوئی عام انسان نہیں بتا سکتا تھا۔ پہلی بات میں نے پوچھی قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، دوسری بات یہ پوچھی کہ جنتی جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور تیسری بات میں نے یہ پوچھی کہ بچے کی مشابت ماں اور باپ سے کیسے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جیسے ہی جبرائیل کا نام سنا نا، کہا سارے فرشتوں میں سے یہی تو یہودیوں کا دشمن ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہی لے کر آتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل چونکہ عذاب کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی والے صرف یہی فرشتے تھے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے انبیاء کی طرف،
تو چونکہ عذاب کا پیغام بھی وہی کے ذریعے آتا تھا، کہتے تھے یہ عذاب کا پیغام لے کر آتا ہے لہٰذا یہ ہمارا دشمن ہے، اگر وہی لے کر کوئی اور فرشتہ آتا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12ویں رکوع کے اندر ان کو یہ بتایا، جو اللہ کا دشمن ہے، جو میرے جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بتایا، تم جبرائیل سے دشمنی رکھو، تم میکائیل سے دشمنی رکھو، تم میرے کسی نبی سے دشمنی رکھو، تمہاری کسی بھی دشمنی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میرے دوستوں کو کوئی فرق پڑتا ہے، تم اپنے غصے کے اندر ہی مر جاؤ۔ پھر اس کے بعد جادو کا بیان ہے کہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ بادشاہت بہت عظیم تھی، انشاءاللہ یہ بھی آپ پڑھیں گے۔ تو یہودی اور اس دور کے لوگ کہتے ہوتے تھے کہ سلیمان کی بادشاہ جادو کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا اڑا کر لے جاتی تھی، 1 مہینے کا سفر صبح ٹائم طے کر لیتے تھے، 1 مہینے کا سفر شام کو، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس دور کے اندر جو والا کام عروج پر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس دور کے نبی کو وہی معجزہ دیتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل کا بہت زیادہ سکوپ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی معجزات دیے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ سکوپ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کے معجزات دیے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر زبان دانی کا بڑا سکوپ تھا کہ لوگوں کو اپنے بولنے پر بڑا فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن دیا کہ سب کی بولتیاں بند ہو گئیں، کہ اس جیسی کتاب کوئی بھی پیش نہ کر سکا۔ تو جادو کے تذکرے کے اندر پھر یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی لبید بن اعصم، الف عین صاد میم، لبید بن اعصم یہودی تھا، اور اس کی بیٹیوں نے مل کر نبی علیہ السلام پر جادو کیا، جو کہ آپ کی کنگھی مبارک اور اس سے نکلنے والے جو بال تھے وہ اس نے ان کے اوپر جادو کر کے ایک کھجور کا تازہ جو خوشہ تھا اس کے غلاف کے اندر وہ رکھے تھے، اور ذی اروان نامی ایک کنواں تھا جس کے اندر ایک بڑے پتھر کے نیچے اس نے اس کو چھپایا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اتاری تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جادو کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے اور جادو کروانا بھی کفر ہے۔ جادو کا سب سے بڑا مقصد میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13ویں رکوع میں یہود کی شرارتوں کا ذکر کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کرتے تھے جس سے آپ کی شان کے اندر کمی واقع ہوتی تھی، اور ایسے الفاظ بولتے تھے کہ جس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ابو داود کی حدیث نمبر 4031 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، وہ چاہے بول چال کے اندر ہو، وہ چاہے لباس کے اندر ہو، وہ چاہے کھانے پینے کے اندر ہو، وہ چاہے رہن سہن کے اندر ہو، وہ چاہے ہماری تقریبات کے اندر ہو، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آج مجھے چیک کرنا ہے، کیا میرا لباس کفار سے مشابہت تو نہیں رکھتا؟ کیا میری بول چال کفار سے مشابہت تو نہیں رکھتا؟ ہم نے السلام علیکم چھوڑ کر ہیلو کہنا شروع کر دیا، ہم نے شلوار قمیض چھوڑ کر وہ لباس پہننا شروع کر دیا جو کفار کا لباس ہے، ہم نے جو ہماری تقریبات اللہ نے ہمیں دی تھی وہ چھوڑ کر ہم نے برتھ ڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نسخ کے احکامات بیان کیے۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے کوئی نیا حکم آیا، اس کے ذریعے سے پیچھے والے حکم کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ نسخ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، قرآن کا قرآن کے ساتھ منسوخ کرنا، ٹھیک ہے، قرآن کا حدیث کے ساتھ منسوخ کرنا، اور حدیث کا حدیث کے ساتھ منسوخ کرنا، کہ کوئی بھی پہلے حکم ہوتا پھر اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کرتے اور پہلے والا حکم جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ پھر 14ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودی، عیسائی، مشرک، ہر کوئی سمجھتا تھا ہم سیدھے دین پر ہیں، ہر کوئی سمجھتا تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور دوسروں کے دین کی نفی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کسوٹی تمہارے پاس نہیں ہے، اگر تو تم انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کہ تم صحیح راستے پر ہو، اور اپنے آپ کو چیک کرو، اگر تم ان تعلیمات سے ہٹ چکے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مساجد سے اور روکنے کا ذکر کیا، اور نمازوں کے بارے میں قبلہ رخ ہونے کا ذکر کیا، جس میں نفلی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و
मगरिब अल्लाह के लिए है, तुम जहाँ भी हो तुम अपना चेहरा अल्लाह की तरफ मोड़ लिया करो। नफली नमाज सवारी के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। जब नमाज शुरू करनी होगी उस वक्त आपकी सवारी का रुख किबला रुख होना चाहिए, उसके बाद जहाँ मर्जी चली जाए तो उसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ी नमाज जो है वो सवारी से उतर कर पड़ी जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी एक कुदरत को बयान किया, बदीउस समावाति वल अर्ज़। बदी कहते हैं बग़ैर किसी नमूने और मादे के किसी चीज़ को पैदा करना। अल्लाह ताला के पास ज़मीन और आसमान का कोई नमूना था? कुछ था जिसको देखकर अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए हो? ऐसा नहीं था। तो बदी कहते हैं जो बग़ैर नमूने के किसी चीज़ को ईजाद करता है। फिर मुशरिकीन कहते थे नऊज़ु बिल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने उनका रद्द करते हुए उनको 5 बातों का जवाब दिया है। एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है। नंबर 2, वो ज़मीन और आसमान का मालिक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, सब उसके फर्मा बरदार है, औलाद की ज़रूरत तो उसको हो जो मोहताज हो। और नंबर 4 कि ज़मीन और आसमान को वो ईजाद करने वाला है, जो इतनी बड़ी मखलूक़ात बना सकता है, उसको औलादों की कोई ज़रूरत नहीं है। और नंबर 5 वो इतने कमालात का मालिक है, वो लफ्ज़े कुन कहता है और काम हो जाता है, इसलिए उसकी औलाद नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए कि अल्लाह ताला ने आपको हक़ के साथ भेजा, आपको जो ईमान लाते हैं उनको खुशखबरी देने के लिए भेजा, जो ईमान नहीं लाते उनको डराने के लिए भेजा, और अगर वो नहीं मानते तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उनको हिदायत दें। फिर 15वें रुकू के अंदर दोबारा से फिर अल्लाह ताला ने 84 आयात के अंदर तकरीबन 84 आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने इनामात का तज़किरा किया और उनकी नाफरमानियों का तज़किरा किया। मकसद ये था कि उनको नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान की दावत दी जा रही थी कि तुम जो रवैया इख्तियार कर रहे हो ये दुरुस्त नहीं है, अल्लाह ने तुम पर कितने बड़े एहसानात किए। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़माइश का तज़किरा है कि अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से आज़माया, और हदीस में आता है कि उनकी आज़माइश 10 चीज़ों के ज़रिए से हुई थी, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं, जैसे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था मूंछें कतराने का, नंबर 2 कुली करना, नंबर 3 नाक साफ़ करना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 सर की मांग निकालना, नंबर 6 नाखून काटना, नंबर 7 ज़ेरे नाफ बाल उतारना, नंबर 8 बगलों के बाल उतारना, नंबर 9 खतना करना, नंबर 10 पेशाब और पखाने को पानी से धोना। इसी तरह उनको जब उन्होंने बुतों को तोड़ा उनको आग में डाला गया, वहाँ पर भी वो उस आज़माइश पर पूरे उतरे। फिर उनको हुक्म दिया गया अपनी बीवी और बच्चे को जंगल में छोड़ा है, उस आज़माइश पे भी पूरे उतरे। फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया अपने बच्चे को ज़बह करो, उस पर भी चल पड़े, वहाँ भी अल्लाह ताला ने उनको इस आज़माइश में भी आगे गुजार दिया, ठीक है। इस सारे पे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या रिवार्ड दिया, क्या इनाम दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, क़यामत तक आने वालों का मैंने आपको इमाम बना दिया, ठीक है। ये उनको ये मकाम मिला था, और अल्लाह ताला ने फिर उनको ये मकाम दिया कि जो भी हज करने जाए या उम्रा करने जाए वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान, जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है, ये वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि यहाँ पर हाजी और उम्रे करने वाले को नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो हज़रत उमर की ख्वाहिश की वजह से अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया था कि जो भी हाजी या उम्रा करने वाला आए वो खाना काबा के पास इधर मकाम इब्राहीम के पास 2 रकत नमाज पढ़ेगा। फिर अल्लाह ताला ने अमल की कबूलियत के बारे में बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को तामीर किया तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह हमारा अमल कबूल कर लीजिए, या अल्लाह हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा दीजिए, या इलाही हमें और हमारी औलाद को अपना फर्मा बरदार बना दीजिए, या इलाही हमारी दुआएं कबूल कर लीजिए, और या अल्लाह इस घर को बसाने के लिए एक रसूल को भेज दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ और अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ कि उन्होंने खुशखबरी दी थी कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियों का तज़किरा है, अम्बिया के फ़राइज़ क्या हैं। 4 जिम्मेदारियाँ होती हैं हर नबी की। नंबर 1 किताब की तिलावत करना, नंबर 2 किताब की तालीम देना, नंबर 3 हिकमत की तालीम देना, और नंबर 4 तज़किया नफ्स करना, यानी उनकी तरबियत करना।
آخری رکوع 16واں رکوع، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، مشرکین کہتے تھے ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور مسلمان کہتے تھے ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کی حاکمیت کو مان لیتا ہے، جو اپنی غلامی کو تسلیم کر لیتا ہے اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے خود کو کسی کے سپرد کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب میں سے دیکھ لے جو جو یہ کر رہا ہے اس کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ انبیاء نے اپنی اولادوں کو اپنی موت کے وقت یہ تلقین کی کہ تم توحید کے اوپر قائم رہنا، کہ توحید کے حالت میں ہی تمہیں موت آئے، جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ تمام انبیاء کی جو بنیادی دعوت تھی وہ توحید تھی۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3443 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اللاتی بائی ہیں، یعنی باپ، اللاتی بائی وہ ہوتے ہیں جو باپ شریک ہوتے ہیں، جن کا باپ ایک ہے، اور ان کی مائیں یعنی ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین سب کا ایک ہے۔ دین سب کا ایک ہے لیکن آگے شریعتیں مختلف ہیں کہ جس دور کے جو تقاضے ہوتے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی شریعت کے اندر اسی طرح کے احکامات نازل کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد دین اسلام ہے یا وہ فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی یہودی ہوتا یا عیسائی ہوتا یا ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ ہوتا تھا اس کے اندر، وہ اس کو نہلاتے تھے جس کو بپتسمہ کہا جاتا تھا۔ بے پے تے سین میم اور گول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو تم رنگ میں رنگتے ہو اس رنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صبغۃ اللہ، اس رنگ کی ویلیو ہے جو اللہ کا رنگ ہے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ جو دین اسلام ہے، اس کو تم اپنے پر، یعنی یوں نہیں تم زرد رنگ کے یہاں پر ٹکے لگا لو یا زرد رنگ کے اندر نہا لو تو تمہارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ رنگ چڑھنے کا مطلب یہ ہے اس کی اداؤں کو اپناؤ، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور پھر اس پارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی، ایک ہی رکوع میں 2 دفعہ۔ وہ بات یہ تھی کہ ان کو یہ فخر تھا، بنی اسرائیل کو یہ فخر تھا کہ ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، لہٰذا ہم ضروری طور پر جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ جو بھی کر کے گئے اپنے لیے کر کے گئے، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں وہی ملے گا جو تم کر کے جاؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تھا تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور اگر تم کچھ غلط کر رہے ہو تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑا، لم یسری بہ نسبہ، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ انبیاء سے نسبت کام نہیں آئے گی کہ انبیاء کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ بچھو کی صورت میں جہنم رسید کیا جائے گا، نسبت کام نہیں آتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو ان کی آنکھوں کے سامنے پتھر برسا کر غرق کیا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا نسبت کام نہیں آئے گی کہ تم انبیاء کی اولاد ہو یا تمہارا انبیاء کے ساتھ تعلق ہے، نسبت تبھی کام آئے گی اگر تم ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو گے تو وہ تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکوع کے اندر یہ بات 2 دفعہ بیان کی، اگر عمل پیچھے چھوڑ دے تو نسبت آگے نہیں کر سکے گی۔ اس لیے تمہیں اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نبی علیہ السلام کی امتی ہوں تو میں صرف اس بیس پر جنت میں چلی جاؤں گی، نہیں،
اعمال کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائیے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا الہی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ یا الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ یا الہی اس ادارے کو بھی اور تمام دینی اداروں کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھیے۔ یا الہی سب کی محنتیں قبول فرمائیے۔ یا الہی جو جو اس کتاب کو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں ہم سب کا خلوص اور محبت محنتیں قبول کر لیجئے۔ ہمارے وقت میں، ایمان میں، صلاحیتوں میں، ہر نعمت میں اضافہ فرمائیے۔ یا الہی اس برکتوں کے اوقات میں ہم پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے۔ ہمارے جو ایک پارہ ہم نے پڑھا یا الہی اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔